افسروں کے جو ہیں کپڑے اٹھا کے وہاں پہ جو ہے وہ قیمتیں لگوائی جا رہی. یار خدا کا واسطہ مانے, کوئی عزت ہوتی ہے, کوئی غیرت ہوتی ہے, کوئی مقام ہوتا ہے جس کے آگے انسان ہاتھ روک لیتا ہے. مرے ہوئے کی تو بے حرمتی کرنے کا تو ہمارا مذہب بھی اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ جہاد کے بعد جو لاشیں پڑی ہیں ان کی بے حرمتی مت کرو. یہ تو یزیدی فعل ہے, اور وہ تو ان کے مجسمے ان کی یادگاریں بنی ہوئی تھیں, ان کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سوچ کی بات ہے. وہ جو چلے گئے ان کی ذات پہ کیا فرق پڑتا ہے, کسی نے توڑ دیا, وہ اللہ جانے اور ان کا مقام جانے اور ان کی چیزیں جانے. وہ شہید ہیں, وہ زندہ ہیں, وہ اللہ کے پاس رزق کھا رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ان کا رزق بند کرنے والے؟ لیکن یہ بالکل بغیر کنٹرول, بغیر سوچ, بغیر سمجھ کے کام کیے گئے. لوگوں کے اندر اتنی نفرت پیدا کی گئی کہ کسی کو اب سمجھ ہی نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ بے لگام ہو چکے ہیں. کوئی عقل شعور جو ہے وہ استعمال کرنے کو تیار نہیں. دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہے. روز آپ کے جو ہے آپ کے اوپر جو ہے گفتگویں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور ایسی گفتگو ہو رہی ہیں کہ جو کوئی بندہ عام حالات میں اس طرح کی باتیں بھی نہیں کر سکتا. خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے. برا بھلا کہا جا رہا ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ادھر کیا کریں. اور ہم لوگ جو اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے ایک آنے کے روادار نہیں ہے, جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں, ٹھیک ہے اعزاز ہے, عزت ملتی ہے, ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ چلو لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن آخر میں جا کے ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ یا آپ اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے 9.5 سال خدمت کی ہے بطور تحصیل ناظم. میں ایک پیسے کا روادار نہیں ہوں, اور میں نے اپنی جو میرے میں قوت تھی, صلاحیت تھی, بغیر کسی تفرقہ ڈالے, بغیر پارٹی بازی کیے میں نے اپنے علاقے کی خدمت کی ہے. اپنا بھی کام کروایا, مخالف کا بھی کام کروایا, صرف اس لیے کہ اسی قوم کے لوگ ہیں. ہم نے بھی نہیں سڑکوں پہ چلنا ہے. اگر کسی کی بن گئی تو جو مخالف ہے وہ بھی چلے گا, ہم بھی چلیں گے. ملک تو ہمارا ہے, سڑکیں بھی ہماری ہیں, گلیاں بھی ہماری ہیں, نالیاں بھی ہماری ہیں. تو اس طرح ہم کس طرح تفرقہ ڈال سکتے ہیں کہ ادھر تم ادھر ہم؟ یہ تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں, ادھر ہم ادھر تم. بے خدا کا واسطہ ہے کوئی تاریخ سے سیکھ لو. ٹھیک ہے آپ تحریک کریں, آپ خود کہتے ہیں کہ جی پرامن جو ہے احتجاج ہونا چاہیے. اس میں کیا پرامن تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا پرامن تھا. اور اگر آپ اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے لوگوں کو آپ اگر صحیح راستے پہ چلا نہیں سکتے, ان کی تربیت نہیں کر سکتے, تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کی رہنمائی کریں. میں اس وقت بہت دل برداشتہ ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نے اپنا مکمل جو میرا پولیٹیکل ایسٹ تھا, میرے پاس جو پولیٹیکل سیاسی میرے پاس طاقت تھی, وہ میں نے اس جماعت کے لیے وقف کر دی. اور مجھے پتہ ہے کہ آج کے بعد مجھے شدید جو ہے وہ ایک رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے مجھے برا بھلا کہا جائے گا. مجھے پتہ ہے لوگ کہیں گے کہ یہ غدار ہے, لوگ کہیں گے کہ جی یہ چھوڑ کے چلا گیا, مشکل وقت میں چلا گیا, جد و جہد چھوڑ کے چلا گیا, جب سختی آئی اس کا چلا گیا. تو چیز یہ ہے کہ میں ہر چیز کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. میں اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے ہر قسم کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوں. میرے خون میں ہی نہیں ہے کہ میں اینٹی اسٹیٹ ہو جاؤں. سب سے پہلے پاکستان میرا ہے, میرے بزرگوں نے بنایا, میری اس سے محبت ہے, میرے اس سے لگاؤ ہے. نہ میرے پاس کوئی دوہری سٹیزن شپ ہے, نہ میرے کو باہر اثاثے ہیں, نہ میرے کو بچے باہر گئے ہوئے ہیں, نہ میرے پاس کچھ باہر ہے. میرا یہ ملک ہے. لوگوں نے کہا کہ جی حالات خراب ہیں, کئی دفعہ سنا حالات خراب ہیں باہر چلے جاتے. بھائی میں بھی اس ملک کے اندر جو ہے, میری بھی زندگی موت اس ملک کے ساتھ. اور میں ان حالات کے اندر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں اپنے پارٹی عہدے سے بھی مستعفی ہوتا ہوں, میں اپنی پارٹی ممبرشپ سے بھی مستعفی ہوتا ہوں, اور میں اس وقت کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کے اندر, اگر یہی سیاست ہے تو میں اس سرگرمی کے اندر اس کا حصہ نہیں بن سکتا. یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس طریقے سے ان معاملات کے ساتھ چلنا ہے. تو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. اگر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, سوال کرنا چاہتا ہے, میں اس کے لیے حاضر ہوں. آئی ایم اوپن ٹو کویسچنس اگر کوئی بات کرنا چاہے. سر یہ بتائیے گا 9 مئی کو جب یہ واقعہ ہوا, آج تقریباً 10 روز سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو اس دوران آپ اگر مناسب ہوتا کہ بیچ میں یہ ساری باتیں کرتے
اب کافی زیادہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, ان کے بارے میں لوگ طرح طرح باتیں کر رہے ہیں. اگر کچھ دن پہلے ہو جاتا یا سیم ڈے ہو جاتا وہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پارٹی کے ساتھ ہیں, میں نے پہلے عرض کی کہ میں نے اپنا پورا جو میرے پاس پولیٹیکل ایسٹ ہے, جو میرے ساتھ لوگ ہیں, میرے ساتھ محبت کرتے ہیں, میری بات پسند کرتے ہیں یا میرے ساتھ چلتے ہیں, میں نے ان سب کو جو ہے ترغیب دے کے اس پارٹی میں شامل کروایا. اب اگر میں ایک دم اپنا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر صادر کر دیتا, نافذ کر دیتا, تو وہ بھی میرے لیے مسئلہ تھا. تو مجھے ان کے ساتھ بات کرنی پڑی, مجھے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑا, ان کو کنونس کرنا پڑا. کئی لوگ کنونس نہیں ہوئے, وہ میرے در پہ ہوں گے. کچھ لوگ کنونس ہو گئے, انہوں نے معاملات کو سمجھا, انہوں نے معاملات کے اوپر میرے ساتھ اگری کیا کہ جی ٹھیک ہے, جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے. تو میں اگر فوری فیصلہ کر دیتا تو اس کے اوپر بھی میرے لیے بہت سارے معاملات تھے. اس کو ٹکٹ نہیں ملا, اس کو جو ہے کسی نے لفٹ نہیں کروائی, یہ چھوٹا موٹا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وغیرہ وغیرہ. میں نے جو بھی ٹائم لگا کے اپنا فیصلہ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ان کو آئے بھی کافی دن ہو گئی ہیں, اور کل انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملے کے اوپر یا جلاؤ گراؤ کے حوالے سے انہوں نے بھی جو ہے نا وہ مبہم الفاظ میں مذمت کی ہے, لیکن انہوں نے کہا جی ہر کوئی اس کی مذمت کرتا ہے. انہوں نے اپنا بالخصوص ذکر نہیں کیا. کیا اس بات پر بھی آپ کو افسوس ہوا کہ عمران خان صاحب نے کھل کر کنڈیمنیشن نہیں کی, سبل کی, کہ جو سرکاری املاک کا جلاؤ گراؤ ہوا, جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, اس حوالے سے افسوس ہوا آپ کو اس پر؟ دیکھیں جی, ہر انسان جو ہے وہ اپنے ضمیر کا قیدی ہوتا ہے. اب اگر خان صاحب جو ہے انہوں نے مذمت کی, انہوں نے, وہ کہتے ہیں ہر کسی نے کی, تو چلیں میں نے بھی آج کر دی, ٹھیک ہے جی. تو باقی جو خان صاحب کی مذمت ہے, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرتے ہیں. ان کے بھی معاملات ہیں, وہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, کون لوگ انوالو تھے, کون نہیں انوالو ہوں گے. اب میں ان کے لیے ان کے بہاف پہ تو کوئی بات, وہ بھی دیکھیں گے, چیزوں کو دیکھیں گے. اگر ان میں ہمت ہوئی تو مذمت. دیکھیں ایک چیز قابل مذمت ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. کوئی ایک بات کا کوئی سر پیر ہوتا ہے کہ بندہ کہے کہ جی اس میں میم میں ایک جی ہے نہیں ہے. جب ایک چیز کا جواز ہی نہیں ہے تو پھر آدمی وہاں پہ کیا کرے, پھر آپ کو مذمت کرنی پڑتی ہے, آپ کو حق کہنا پڑتا ہے. شاہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ 100 سال تقریباً آپ کا خاندان جو ہے وہ سیاست میں کر رہا ہے, تو سیاست آپ نے پی ٹی آئی کی رکنیت سے تو استعفیٰ دے دیا. سوال میرا یہ ہے کہ اگلی کون سی سیاسی جماعت آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں, یا صرف ابھی یہ فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی چھوڑی جائے؟ دیکھیں جی, میں اس وقت جو معاملات ہے, حالات و واقعات ہے, سیاست کا ماحول ہے, میں ہو سکتا ہے کہ ایک سائیڈ پہ ہی بیٹھ جاؤں. جیسا یہ بتائیے گا, سوری میں اگر اس بات میں جوائن کیا, ایک تو آپ اپنا پارٹی میں عہدہ بتا دیجیے گا, دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ نے تو پارٹی چھوڑ دیا, لیکن کیا پی ٹی آئی کے پاس اپنی سیاست آگے جاری رکھنے کے لیے جو پچھلے جو نقصانات ہوئے 9 مئی کا جو حادثات یا جو حملے کیے, اس کو کس طریقے سے کور کر کے اپنی سیاست کو کنٹینیو کرنے کا کوئی چانس ہے؟ پارٹی کا حالات بہتر ہو سکتے ہیں, سیاست میں دوبارہ وہ فیصلہ عوام کا ہوگا. آپ اپنا عہدہ بتا دیجیے پارٹی. جی میں چنیوٹ سے ضلعی صدر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا تھا. سر آپ نے بتایا کہ آپ کور کمانڈر جہاں پہ ان کا گھر امرتسر کے قریب رہتے, جب یہ ہجوم جا رہا تھا آپ بھی ساتھ چل پڑے اور آپ نے جا کے دیکھا وہاں دنیا اٹھی اور توڑ پھوڑ ہوئی. جی جی سر وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ غلط ہو رہا ہے, کیا آپ نے وہاں روکنے کی کوشش کی, یا آپ بھی کسی انقلاب کے انتظار میں تھے کہ انقلاب کیا بتا آ جائے اور آپ نے اس میں چل پڑے؟ میں اکیلا آدمی تھا, میں ادھر کسی کو کس طرح ہجوم کو تو نہیں روکا جا سکتا. بہرحال جو ہمارے لیڈرشپ تھی ان کو میں نے آگاہ کیا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور آپ مہربانی کریں کہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد کریں, لیکن وہ خاموش ہو گئے. آپ کے کچھ اپنے شام کے ساتھ جو آپ سے حمایتی یا آپ کے جو دوست کچھ اور لوگ بھی ہیں جو پارٹی چھوڑ کے جائیں گے, یا صرف آپ کہہ نہیں جاتے؟ میں نے اس وقت کسی کو تکلیف نہیں دی. ہر انسان جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. جو ہمارے لوگ ہیں انہیں ہمارے سے زیادہ معلومات حاصل ہیں, لوگ اپنا فیصلہ کر لیں گے جس وقت وقت آیا. شکریہ جی.